ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں آل دا وے فرام مدینہ منورہ سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ قاسم رؤف مدنی صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خیریت سے ہیں؟ طبیعت بخیر ہے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، شکر ہے. ماشاءاللہ. اچھا، ہم نے حج انتظامات کے حوالے سے آپ سے کچھ وقت لینا ہے. فرمائیے گا کہ اس وقت سعودی عربیہ میں حج کے حوالے سے سب سے نمایاں تبدیلی، ویسے تو اس وقت وہاں پہ ایک علیحدہ ہی سما ہوتا ہے، لیکن جو سب سے نمایاں تبدیلی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعودی عرب میں اس وقت حج کے حوالے سے سب سے نمایاں تبدیلی یہ ہے کہ حکومت سعودی عرب نے حج کو پہلے سے کہیں زیادہ سخت کنٹرول اور ریگولیٹڈ نظام کے تحت شروع کیا ہوا ہے، جی اور خاص طور پر اس کے لیے اجازت نامے اور داخلے کے قوانین اور بہت زیادہ سزاؤں کو متعارف کروایا گیا ہے. جی کیونکہ اب صرف اس میں صرف وہی افراد حج کر سکتے ہیں جن کے پاس آفیشیل حج پرمٹ ہوگا. بلکہ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کی طرف سے ایک آفیشیل بیان بھی جاری ہوا کہ مکہ مکرمہ میں 25 ذی القعدہ کے بعد صرف وہی افراد داخل ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس یا تو مکہ مکرمہ کا رہائشی پرمٹ ہو. جی مکہ مکرمہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ایک رہائشی پرمٹ ہوتا ہے. ایک تو ان کا آئی ڈی کارڈ ہوگا، اس کے علاوہ ایک رہائشی پرمٹ ہوگا. جی اس وجہ سے وہ مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ کہ جو لوگ دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی الگ سے ایک سعودی گورنمنٹ نے پرمٹ جاری کیا ہے، وہ بھی آن لائن حاصل کیا جا سکتا ہے. اور ٹھیک ہے. تیسرے وہ لوگ کہ جو لوگ حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ چاہے داخلی حجاج ہیں، سعودی عرب سے حج کرنا چاہتے ہیں، یا باہر کسی بھی ملک سے آ کے حج کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حج پرمٹ حاصل کریں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے سب سے زیادہ انہوں نے یہ جاری کیا ہے کہ بھی اگر کوئی شخص وزٹ ویزا پر آ کے حج کرے گا یا ان کو کروانے میں مدد کرے گا، تو ان کے لیے 1,00,000 ریال جرمانے کا بھی رکھا گیا ہے. ان کی سزا رکھی گئی ہے کہ 1,00,000 ریال جرمانہ دیا جائے، ان کے لیے ہوگا. اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں جو داخلہ ہے وہ بھی کنٹرول سسٹم کے تحت ہے. حج کا پورا نظام اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم نسک کے ذریعے چل رہا ہے، جی اور جدید ٹیکنالوجی سے رش کو کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے. اب حج اوپن نہیں رہا، بلکہ مکمل طور پر پرمٹ بیس ہائیلی کنٹرولڈ سسٹم بن چکا ہے. ٹھیک. الحمدللہ. ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا، یہ فرمائے گا کیا اس سال حجاج کے لیے کوئی نئے قوانین یا پابندیاں بھی متعارف ہوئی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، جس میں کچھ چیزوں کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے، تو یہ بھی فرمائیے گا. جی یہ اسی میں آتا ہے کہ یہ سعودی عرب نے جو اہم نئے قوانین اور سخت پابندیاں متعارف کروائی ہیں، ان میں یہی ہے کہ حج پرمٹ کے بغیر حج نہیں ہوگا. اگر کوئی حج کرتا ہے یا اس کو کرواتا ہے تو اس کے اوپر 1,00,000 ریال تک جرمانہ کیا جائے گا. بلکہ سعودی گورنمنٹ کے ایک صحافی نے کچھ دن پہلے یہ بھی بیان دیا کہ نحن نفتش جمیع احیاء السکنیہ بلا استثناء. اگر کوئی سعودی ہے، مکہ مکرمہ میں رہنے والا، اگر کوئی سعودی ہے، سٹیزن ہے، چاہے مقیم ہے، یہاں کا اقامہ پرسن ہے، اقامہ ہولڈر ہے، ان کے گھروں کی بھی تلاشی لی جائے گی. تمام رہائشی کالونیز جو ہیں، رہائشی ایریاز جو ہیں، ان کی تلاشی لی جائے گی کہ اچھا. ایسا کوئی بھی شخص کہ جو بغیر حج پرمٹ کے مکہ میں رہ رہا ہے، جو قوانین گورنمنٹ نے جاری کیے ہیں کہ جی صرف مکہ کا رہنے والا مکہ میں رہ سکتا ہے، یا پھر وہ شخص کہ جس کے پاس حج کا پرمٹ ہے یا کام کرنے کا پرمٹ ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص مکہ میں رہے گا تو اس کے لیے مشکلات ہیں. ٹھیک. اس کو گورنمنٹ پکڑے گی، سخت سزائیں بھی دی جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آخری کوشچن وہ بھی آپ سے کر لیں. فرمائے گا کہ حج کے دوران رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ تعداد میں حجاج کرام موجود ہوتے ہیں، تو اس میں نظم و ضبط کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی طور پر کوئی نئے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں اس دفعہ؟ جی الحمدللہ، سعودی گورنمنٹ نے حج میں رش کو کنٹرول کرنا ان کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے. جی لیکن اس سال حج 2026 میں سعودی عرب نے اس کے لیے بہت زیادہ عملی اور جدید اقدامات بھی کیے ہیں.
اب یہ صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، اس کے ساتھ پلاننگ اور سخت قوانین کا ایک مجموعہ انہوں نے بنا دیا ہے. میں اس کو ٹھیک آپ ہے. ایک مختلف صورتوں میں جو انہوں نے شروع کی ہیں جی. اس مختلف صورتوں میں بتا دیتا ہوں کہ رش کو پہلے وہ کم کر دیتے ہیں. جو عام روٹین میں رش ہوتا ہے کہ سب سے بڑا قدم یہ ہے کہ صرف اجازت نامہ رکھنے والوں کو ہی مکہ میں داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے. اس ٹھیک ہے. سے غیر قانونی اور اضافی رش جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس سسٹم سے مقدس مقامات مینا، عرفات، مزدلفہ میں لوگوں کی تعداد کنٹرول رہتی ہے. یعنی کراؤڈ کنٹرول اب اسی وقت نہیں ہوتا بلکہ پہلے مرحلے سے اس کو شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے سمارٹ کیمرہ سسٹم اور اے آئی پاورڈ کیمرے اور سینسرز نصب کیے ہوئے ہیں. بلکہ یہ کیا کرتے ہیں کہ رش کی جو ڈیسٹینی ہے، لوگوں کی نقل و حرکت اور خطرناک ہجوم کو مانیٹر کرتے ہیں. بلکہ کئی مقامات پر تو انہوں نے 1000 سے بھی زیادہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جدید کیمرے. اگر کہیں زیادہ رش ہو جاتا ہے تو فوراً راستے تبدیل یا بند بھی کیے جا سکتے ہیں. بلکہ انہوں نے ڈیٹا کے ذریعے پیشگی پلاننگ بھی کی ہوئی ہے کہ سسٹم سے پہلے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ رش کب بڑھے گا اور پھر کون سا راستہ زیادہ اس میں رش ہوگا، کس راستے میں رش کم ہوگا. اسی حساب سے راستے، ٹرانسپورٹ اور شیڈول ایڈجسٹ کرتے ہیں وہ. ٹھیک. اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پریڈکٹیو کراؤڈ کنٹرول ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جی اس کو. جی اور جی. اسی طرح ڈیجیٹل نسخ سسٹم کے ذریعے فلو کنٹرول بھی انہوں نے ایک نظام متعارف کروایا ہے کہ تمام حاجیوں کا ڈیٹا ایک مرکزی سسٹم میں ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ طواف کے اوقات، نقل و حرکت، گروپس کی تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. پھر ایک اور انہوں نے یہ کیا کہ کلر سسٹم. اسی طرح جب ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک سلائیڈز لگائی ہوتی ہیں کہ ابھی حرم کے اندر رش ہے تو ریڈ لائن آ جائے گی، اگر حرم میں رش نہیں ہے تو پھر گرین لائن آ جائے گی کہ ابھی جگہ خالی ہے، آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں. اور رش کے اوقات میں پیک آورز کو کنٹرول کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جی. حکومت نے یہ کیا کہ کون سا وقت جو طواف کے لیے زیادہ رش والا ہے، کون سا وقت جو ہے وہ کم رش والا ہے. حاجیوں کو کم رش والے اوقات میں عبادات کی ترغیب دی جاتی ہے. اور پھر راستوں کی نقل و حرکت کی مکمل پلاننگ کی جاتی ہے. انہوں نے مخصوص انٹری اور ایگزٹ روٹس بنائے ہوئے ہیں، ایک طرفہ راستے یعنی ون وے فلو، اور الگ الگ گروپس کے لیے الگ روٹس تاکہ ٹکراؤ نہ ہو آپس میں. یہ جی. خاص طور پر جمرات اور طواف میں یہ چیزیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں. اور اسی طرح انہوں نے ڈرونز اور 24 آور کنٹرول جو سسٹم متعارف کروایا ہوا ہے. ان کا ایک ادارہ ہے باقاعدہ مکہ میں، سمارٹ مکہ آپریشن سینٹر. جی. وہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح پورے سعودی عرب سے سیکیورٹی فورسز اور فیلڈ کنٹرول، یعنی حج سیکیورٹی فورسز الگ سے بلائی جاتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورت میں، کسی بھی مسئلے میں ان سے مدد لی جا سکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی کہ اب تو باقاعدہ میرے خیال میں اس دفعہ کارڈ کا بھی اجرا کیا جا رہا ہے جو گلے میں پہنا جائے گا، اور اس میں جی چپ ہوگی باقاعدہ کہ آپ کو ٹریس، ٹریک اور آپ کی ساری آئیڈینٹی اسے پتہ چل جائے گی، اور چاہے آپ مدینہ منورہ میں ہو یا مکہ مکرمہ میں ہو. تو ایسا کیا لیٹسٹ ہیپننگ ہے؟ جی، ایک تو سعودی گورنمنٹ نے ہر حاجی کے لیے یہ ضروری کیا ہے کہ جب وہ یہاں پہ آئے تو وہ اپنے گلے میں نسک کارڈ، اس کے اوپر بار کوڈ ہوتا ہے، جی. وہ اس کی ایپس، اس کی لوکیشن، ہر چیز وہاں پہ موجود ہوگی. اور خاص طور پہ پاکستانی حجاج کے لیے تو پاکستانی گورنمنٹ نے بھی ایک ایپ بنائی ہے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بھی جو لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو اس ایپ کو استعمال کرنا بھی چاہیے. جی. PHVG کے نام سے نیویگیٹر ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ بھی جو لوگ مینا، عرفات، مزدلفہ میں گم ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایپ بہت زیادہ کارآمد ہے. جو پاکستان سے حجاج کرام آ رہے ہیں، خاص طور پہ بوڑھے لوگ، ان کو ڈیجیٹل تیاری ضرور کروانی چاہیے. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے یہ والا کہ جو لوگ بوڑھے لوگ آتے ہیں، کسی بعض اوقات کسی گھر سے چند لوگ آ رہے ہیں، ان میں سے نوجوان نہیں آ رہا، بوڑھے آ رہے ہیں، تو ان کو اس کی ڈیجیٹل تیاری کروانی چاہیے کہ ایپ چلانی کس طرح ہے. اگر یہ بار کوڈ ہے یہ اپنے گلے میں رکھنا ہے،
یہ نسخ کارڈ جو گورنمنٹ نے جاری کیا ہے اس کے اوپر ایک حاجی کی مکمل معلومات موجود ہوتی ہیں، اس کا ٹھیک ہے، ہوٹل کون سا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ جی. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس بہت سی ڈیٹیلز ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت کے ہم قیدی رہتے ہیں تو میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کی بات اگر میں نے اچک لی، لیکن یقیناً ہم انشاءاللہ دوبارہ مدینہ منورہ میں چونکہ آپ موجود ہیں تو پھر بھی آپ سے ہم لیٹسٹ ہیپننگز اور اپڈیٹس کے لیے رابطہ کریں گے. آپ کے وقت کا بارک بہت اللہ شکریہ. فیکم. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ قاسم رؤف مدنی صاحب. اب تھوڑے سے وقت میں جتنی بات ہو پائی ہم نے فی الحال تو وہی کی، لیکن ڈیٹیلز ہم اس سے زیادہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے جب ہم حج ٹرانسمیشن پہ آئیں گے.